بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا مرنے والی کی طرف سے صدقہ کرنے سے ان کے گناہوں میں کمی کی ہو جاتی ہے؟ محمد ابراہیم دیوریا۔ جی، مرنے والی کی طرف سے اگر آپ صدقہ کریں گے، کچھ خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں میں کمی فرمائیں گے، اور جو آپ نے صدقہ کیا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، رات کو جھاڑو لگانے کی منع کیوں ہے؟ ایسا قرآن حدیث میں ہے۔ سمرین فاطمہ، غازی پور۔ قرآن حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے رات کو جھاڑو لگانے کی۔ شریعت کے اندر یا قرآن حدیث میں کہیں بھی اس طرح کی منعیت نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو اس وقت آپ جھاڑو لگائیں۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت جھاڑو نہ لگائیں، شاید ان کا یہ مقصد ہو کہ رات کے وقت جب جو پرانا زمانہ تھا، جب بجلی وغیرہ نہیں تھی، لائٹیں نہیں تھی، تو چراغ وغیرہ روشن کیے جاتے تھے اس وقت میں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رات میں اگر جھاڑو لگاؤ گے تو کوئی قیمتی چیز، جیسے عورتیں سونا زیور کچھ پہنے ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کچھ قیمتی چیز کوڑے میں جھڑ جائے، اس وجہ سے شاید وہ لوگ منع کرتے ہوں گے۔ لیکن شریعت کے اندر ایسا نہیں، جب آپ چاہیں جب صفائی کریں۔ صفائی کی اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس لیے صفائی خوب رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تیسرا سوال ہے، خواب میں مزار دیکھنے کی کیا تعبیر ہوگی؟ رقیہ خاتون، گوپال گنج۔ خواب میں کسی اللہ والے کو دیکھنا یا کسی بزرگ کو دیکھنا یہ باعث نیکی ہے، یعنی نیکی کی طرف آپ کو ابھارا جا رہا ہے، تاکہ آپ زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ اچھے اعمال کریں۔ اچھی چیز کی علامت ہے کسی بزرگ کو دیکھنا یا بزرگ کا مزار دیکھنا، یہ نیکی کی علامت ہے۔ چوتھا سوال ہے، جب ہماری فرض نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم چاروں رکعت میں الحمد و ثنا کے بعد سورت پڑھیں گے یا بعد کی 2 رکعتوں میں خالی الحمد پڑھیں گے؟ جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش کھڑا رہنا ہے۔ امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، جو کچھ پڑھیں گے، آپ کو رکوع سجدے میں جو پڑھنا ہے، جو تسبیح وہ پڑھنی ہے، آپ کو خاموش رہنا۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے پہلی 2 رکعتوں میں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے، فرض کی 4 رکعت اگر پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تو 4 رکعت جب سنت پڑھ رہے ہیں ان 4 رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت پڑھیں گے۔ 4 رکعتوں میں، سنت کی 4 رکعتوں میں آپ الحمد شریف کے ساتھ سنت پڑھیں گے۔ اسی طرح خواتین اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ فرض نماز کی شروع کی 4 رکعت والی اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو شروع کی 2 رکعتوں میں الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے۔ اور اگر سنت پڑھ رہی ہیں تب 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنا ہوگی۔ 5واں سوال ہے، منافق کسے کہتے ہیں؟ محمد علی صاحب، فیروز آباد۔ منافق کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور ایک علامت بتائی حدیث شریف میں کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک اس کی پہچان بتائی کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرتا ہے۔ اور ایک علامت یہ بتلائی ہے، منافق جب لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، یا بات بات پر گالی بکنا یہ منافق کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت تھی۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں، اور کافروں کے پاس پہنچتے تھے کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوال ماشاءاللہ
کافی سارے مجھے مل رہے ہیں، سب کے انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو، ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں، تاکہ دین کی معلومات زیادہ مسلمانوں کو ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔